علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج ہم آپ سے زکوٰۃ کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم سے کئی لوگ زکوٰۃ کے متعلق پوچھ چکے ہیں اور وہ معلوم کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم نے آج سوچا کہ آپ سے زکوٰۃ کے متعلق کچھ مسائل معلوم کر لیے جائیں اور اس کو افادہ عام کے لیے اپنے یوٹیوب چینل سے نشر کر دیا جائے تاکہ تمام ہی لوگ اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو حضرت، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کس مال پر واجب ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے، یعنی کن حضرات کو زکوٰۃ دی جانے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جیسے یوں کہہ لیجیے کہ مصارف زکوٰۃ کون کون ہے، اس پر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زکوٰۃ کا معنی آتا ہے لغت میں طہارت، اور اس کا دوسرا معنی آتا ہے نمو، بڑھنا۔ تو زکوٰۃ کو اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کے دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرے اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس کے دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 80 سے زیادہ مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر وہ مسلمان کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ، یا اتنی مقدار کے سامان تجارت کا وہ مالک ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پروردگار عالم جل جلالہ نے اس کو ہر ایک پر واجب نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے وجوب کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور نہ دینے والا فاسق ہے اور قتل کا مستحق ہے، اور ادا میں تاخیر کرنے والا گناہگار اور مردود الشہادہ ہے، یعنی جب تک ادا نہیں کرے گا گناہگار تو ہوگا ہی، مگر اس کی گواہی بھی شرعاً قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ دوسری شرط ہے زکوٰۃ کی بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، غیر عاقل یعنی مجنون پر، پاگل پر، دیوانے پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ تو اس شرط کا جو مد مقابل ہے وہ یہ کہ آزاد پر زکوٰۃ فرض ہے، مطلب غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آزاد پر زکوٰۃ یعنی غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ معزون ہو، یعنی اس کے مالک نے اس کو تجارت وغیرہ کی اجازت دے رکھی ہو۔ پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو، یعنی جتنا نصاب شریعت کو مطلوب ہے اتنے نصاب کا وہ مالک ہو، اور اتنا نصاب اس کی ملک میں ہو۔ اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نصاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی مقدار شریعت نے زکوٰۃ کے لیے جتنی مقدار مال کو واجب کیا ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کا سامان تجارت، تو اسے کہتے ہیں
نصاب یعنی اتنی مقدار کا وہ مالک ہو، اچھا جتنی مقدار شریعت کو مطلوب ہے، جی پورے طور پر اس کا مالک ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے یعنی اس پر قابض بھی ہو، اچھا وہ مال اس کے قبضے میں ہو۔ جی اگر مال قبضے میں نہیں ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ قبضے میں نہیں آئے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ یہ جو نصاب ہے یعنی شریعت کا جو نصاب زکوٰۃ کے لیے مقرر فرمایا ہے یہ قرض سے فارغ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس پر 1,00,000 روپے کا قرض ہے۔ اب 1,00,000 روپے کا اس پر قرض ہے اور 1,00,000 روپے اس پر ہیں، تو وہ جب 1,00,000 روپے وہ قرض میں دے دے گا تو اب ظاہر ہے کہ مال بالکل نہیں بچا، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ جس مال پر واجب تھی وہ سب قرض میں چلا گیا، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر حولان حول یعنی پورا سال گزرے، سونے چاندی پر اور جو ہے مال تجارت پر سال گزرنا شرط ہے۔ اگر سال سے کم میں، مثال کے طور پر سال پورا ہونے سے 2 دن پہلے تک سونا 7.5 تولے تھا، چاندی 7.5 تولے تھی، وہ 52.5 تولا تھی، یا جو نصاب کی مقدار تھی وہ پوری تھی، سامان تجارت تھی، اور سال میں 2 دن باقی تھے یا 1 دن باقی تھا، اور وہ سامان پھر 1 دن پہلے کم ہو گیا یا 2 دن پہلے کم ہو گیا، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب کی شرط تھی وہ نصاب سال پورا ہونے پر پایا نہیں گیا۔ تو سامان تجارت میں اب ایک چیز یہ بھی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو ابھی اس نے یہ حساب لگایا کہ اس وقت اس نے دکان کا حساب لگایا کہ صاحب اس وقت اس کے پاس 1,00,000 روپے کا جو ہے مال ہے، مگر اب سال پورا ہونے پر وہ مال 2,00,000 روپے کا ہو گیا، تو زکوٰۃ 1,00,000 کی دے گا کہ 2,00,000 کی؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس میں غریبوں کا فائدہ ہو اس جہت کو، اس شق کو ترجیح ہوگی، تو وہ زکوٰۃ 2,00,000 روپے کی ادا کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا مال بڑھایا تو وہ زکوٰۃ 2,00,000 روپے کی ادا کرے گا، یا 3,00,000 ہو جائیں یا 5,00,000 ہو جائیں، جتنے ہو جائیں گے سال کے لاسٹ میں جتنی جو ہے اس کی پراپرٹی ہوگی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسے ہی عورتوں کا زیور ہے، اس وقت جو حالات ہیں عورتیں زیور دبائے بیٹھی ہیں، 15 تولے 20 تولے سونا اور چاندی مطلب یہ ہے دبائے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، جس دن ان مالوں کو تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، پھر اس سے ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، جباہہم وجنوبہم، اور ان کی پیٹھیں، ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، جباہہم ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، وجنوبہم اور ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، وظہورہم اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور وہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، اب چکھو تم اپنے خزانہ کیے ہوئے مال کا بدلہ۔ تو لہذا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ یہ جو لوگ مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں جو ہے ان پر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ انہیں ڈستا رہے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سانپ جب 1,000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ بال اگتے ہیں، اور جب 2,000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر سے بال گر جاتے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ بہت زیادہ پرانا ہوگا، اور سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنی زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے زیوروں پر زکوٰۃ ادا کریں، ان کے پاس اگر نصاب کی مقدار زیور ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں کہ اس نے وہ مال عطا فرمایا ہے تو اس کی زکوٰۃ دیں۔ ہاں، اور اب رہا یہ کہ اب کسی کے پاس 3 تولے سونا ہے اور چاندی ہے 20 تولے، تو اب چاندی کو اگر سونے میں ملائے گا تو نصاب پورا نہیں ہو رہا ہے، اور اگر سونے کو چاندی میں ملائے گا تو نصاب پورا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں سونے کو چاندی میں ملا کر نصاب پورا کرے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ چونکہ اس شق کو ترجیح ہوگی، میں نے بتایا جس میں غریبوں کا فائدہ اور غریبوں کا اس میں فائدہ کہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ آج کل لوگ قرضوں کا بہانہ کر کے بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں اور پھر ان کے بہانے کر کے
بہت سا مال اپنے پاس روکے رکھتے ہیں اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے، اور جب ان سے پوچھو تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو قرض دار ہیں. تو ایسے لوگوں کی نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اگر وہ قرض اس نیت سے لے رہے ہیں کہ ہم مال زکات ادا نہ کریں اور لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ ہم قرض دار ہیں، تو اللہ کے یہاں انہیں جواب دے ہونا پڑے گا، اس لیے کہ پروردگار صرف ظاہر کو نہیں بلکہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے ارادوں پر بھی واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلی ارادوں سے واقف ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اچھا یہ جو مال ہے، یہ جو مال ہے یہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے یعنی ضروریات زندگی کی وہ چیزیں جن کی انسان کو عموماً زندگی میں ضرورت پڑتی ہے. یہ جیسے کہ رہنے کا مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، سواری ہے، علم دین سے متعلق کتابیں ہیں، پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے زائد ہو وہ مال تو پھر اس پر زکات واجب ہوگی. اور اگر وہ رہنے کا مکان ہے اس کے پاس خالی، یا پہننے کے کپڑے ہیں، یا سواری ہے، علم دین سے متعلق کتابیں ہیں، تو ان سب چیزوں پر زکات واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ لاکھوں کی ہوں، اس لیے کہ یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہے. آج کمپیوٹر ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہے. موٹر سائیکل ہے، اس کا شمار بھی حاجت اصلیہ میں ہے. موبائل ہے، اگرچہ 50,000 کا ہو، اس کا شمار بھی حاجت اصلیہ میں ہے. تو جو چیزیں انسان کی ضروریات کے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں. ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، اور انہی کا اعتبار ہوگا کہ ان چیزوں پر کیا ہے زکات واجب ہوگی. 3 طرح کے مالوں پر زکات ہے: سونا چاندی جب نصاب کو پہنچ جائیں، دوسرے جو ہے سامان تجارت جب نصاب کو پہنچے، اور تیسرے سائمہ جانور. سائمہ جانور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ چر کر کے اپنا گزارا کرتے ہوں اور ان سے دودھ وغیرہ نفع جو ہے لیا جائے، تو ان میں بھی زکات واجب ہے. اور وہ 3 طرح کے جانور ہیں: اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، اور بکری ہے. 5 اونٹوں سے کم میں زکات واجب نہیں ہے. 5 اونٹ پورے ہوں تو 1 بکری 1 سال کی ان کی زکات میں دی جائے گی. 30 گایوں اور 30 بھینسوں سے کم میں زکات نہیں ہے. جب 30 پوری ہوں گی تو ان کی زکات ادا کرنا پڑے گی، یعنی 1 سال کا بچڑا جو ہے 30 گایوں کی طرف سے دیا جائے گا. ایسے ہی 40 بکریوں سے کم میں زکات نہیں ہے، اور جب 40 پوری ہوں تو پھر ان میں زکات آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ 25 بھینسیں پال رہے ہیں، 20 بھینسیں پال رہے ہیں، تو ان کے 20 25 یا 29 تک پال رہے ہیں، تو ان بھینسوں میں ان گایوں میں زکات نہیں ہے. جب 30 ہوں تو پھر زکات ہوگی. 40 بکریوں پر 1 بکری لینی پڑے گی. اس طرح سے زکات کا نصاب اور مقدار ہے. لہذا اور زکات، اب یہ ایک سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ زکات دی کن لوگوں کو جائے، تو اس کا بیان قرآن کریم میں ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 لوگ قرآن نے بیان فرمائے ہیں جنہیں زکات دی جائے گی. ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ سب سے پہلا ہے جنہیں زکات دی جائے گی فقیر، دوسرا ہے مسکین، تیسرا ہے عامل، چوتھا ہے رقاب، 5واں ہے غارم یعنی قرضدار، 6واں ہے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا اللہ کے راستے میں جو ہے کوشش کرنے والا، اور 7واں ہے ابن سبیل یعنی مسافر. اب ان کی تفسیر اصل میں تھوڑا وقت چاہتی ہے اور اس وقت ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ان کی تشریح میں کروں گا کہ فقیر سے مراد کیا ہے، مسکین سے مراد کیا. 8 یہ نصاب ہیں زکات کے. ان میں سے مؤلفت قلوب جو ہے وہ ساقط ہو گیا ہے. ابتدائے اسلام میں کافروں کو مال زکات دے کر کے اسلام کی طرف مائل کیا جاتا تھا، اسے مؤلفت قلوب کا نام دیا گیا ہے. تو وہ ساقط ہو گیا، تو اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی. مگر 7 قسم کے مصارف آج بھی موجود ہیں. ان میں پہلا فقیر، مسکین، عامل، اور جو ہے رقاب یعنی گردن چھڑانے والا، غارم یعنی قرضدار.
اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور ابن سبیل یعنی مسافر کا اگر پیسہ سفر میں ختم ہو جائے تو وہ بھی مال زکات لے سکتا ہے، اگرچہ جس جگہ کا وہ رہنے والا ہو وہاں اس کے پاس بہت سارا مال ہو، لیکن راستے میں اگر اس کا پیسہ ختم ہو گیا تو وہ مال زکات لے سکتا ہے، اتنا کہ جس سے وہ اپنے گھر تک آ سکے۔ حضرت یہ آخری سوال اور بتا دیجیے گا کہ زکات کتنی دی جائے گی؟ سونا چاندی نصاب کو پہنچ گیا ہے، سونا چاندی اور مال نصاب کی جو زکات ہے یعنی مال تجارت کی وہ 2.5% ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے یعنی 40واں حصہ۔ ہاں 40واں حصے کا مطلب 80 پر 2 روپے ہو گئے، 40 پہ 1، 80 پر 2، 100 پہ 2.5، تو 2.5 روپے سینکڑا کے حساب سے یہ زکات نکالی جائے گی، لاکھوں کی ہو، کروڑوں کی ہو، اربوں کی ہو۔ ہاں یہ 2.5% کے حساب سے نکالی جائے گی سال پورا ہونے پر، اور یہ مالداروں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ نکالیں، اس لیے کہ جس مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہو جاتی ہے، اور وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ مال ہر طرح کی آفات اور ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس مال میں خیر و برکت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ مال صاحب مال کے بھی کام آتا ہے، دوسروں کے بھی کام آتا ہے۔ اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے، اس وقت جو ہے عام طریقے سے لوگ غربت کا شکار ہیں، لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جو ہے اس وقت عام پبلک پریشان ہے، تو جیسے جو ہے جو لوگ مالدار ہیں تو ان کا رمضان شریف میں سال پورا ہوتا ہے، تو بجائے رمضان کے ابھی زکات نکال دیں، اس لیے تاکہ ان غریبوں کا بھلا ہو جائے اور وہ کھا کر انہیں دعائیں دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی بیڑا پار فرما دے اور ان کا بھی وقت کٹ جائے۔ اس لیے کہ سال پورا ہونا شرط تو ہے، لیکن سال سے پہلے زکات ادا کر دینا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے جس طریقے سے وضو جو ہے وقت ہونے کے بعد کرنا یہ ایک الگ مقام رکھتا ہے، اور وقت سے پہلے وضو کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی وقت ہونے کے بعد جو وضو سنت ہے، وہ جو وضو کرنا واجب ہے وہ، اور وقت سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، مستحب ہے، تو یہ مستحب ایسا ہے کہ اس واجب سے افضل ہے وقت ہونے کے بعد۔ تو لہذا اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے، عام پبلک اس وقت غربت کا شکار ہے، کہ مالدار لوگ آگے آئیں اور وہ عوام پبلک کی جو ہے مسلمان پبلک کا جو ہے خیال رکھیں اور انہیں کھانا کھلائیں، انہیں جو ہے مطلب دیں، کیونکہ کھلانے سے زکات ادا نہیں ہوگی بلکہ دے دینے سے ادا ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے 2 پتیلے پکا کے اگر سب کو کھلا دیے تو زکات ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کھانے کو تھیلیوں میں کر کے یا کپڑے میں کر کے ان لوگوں کو دے دینے سے زکات ادا ہوگی، کیونکہ کھلانے میں مالک کرنا نہیں پایا جا رہا ہے، دینے میں مالک کرنا پایا جا رہا ہے۔ تو اس میں زکات میں یہ شرط ہے کہ جسے دے اسے مالک بنا دے۔ ہاں تو لہذا انہیں دے دیا جائے، جیسے 10 کلو 20 کلو 50 کلو کے حساب سے، مطلب یا پیسوں کے حساب سے 1000 500 2000 روپے غریبوں کا جو ہے دیکھ بھال کر کے غریبوں کی تلاش کر کے انہیں دیے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔